یہ بھی ایک بہت کامن فنومین ہے کہ اگر کسی عورت نے زیادہ پڑھ لیا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. اس کو ہڈیاں دیتے تھے کھانے کے لیے. جتنی میڈس تھیں گھر سے ان کو نکال دیا تھا اور اس سے سارا کام کرواتے تھے. جو ڈبل ماسٹرز لڑکی ہے اتنی پیاری, یہاں تک کہ اس کو 6 مہینے سال تک اس کے گھر بھی نہیں جانے دیا. نہ اس کو ڈیورس دیتے تھے نہ کھلا. یہ میں آپ کو میری آنکھوں کے سامنے وہ کریکٹرز ہیں, بہت المیہ ہیں, بہت دکھ کا مقام ہے. اور اب وہ مانتی ہی نہیں ہے. وہ ارلی 40s میں وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے, میں سوچتی بھی ہوں کہ اس کی شادی ہو. 2 لوگوں کی کنورسیشن سن رہا تھا تو انہوں نے کہا ادھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس سے زیادہ پیسے نہ مانگنا, کم مانگنا, کم میں گزارا کرو. جی, تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ادھر بیچاری بچی ابھی پرائمری کلاسز میں ہوتی ہے تو ایک بڑا سا صندوق ہوتا ہے, وہ لیا جاتا ہے, بہت ہیوج ہوتا ہے, اس کے اندر جہیز جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب میں پنجاب مائگریٹ ہو کر آئی تو میں نے جب یہاں پہ سنا, آہستہ آہستہ مجھے چیزیں پتہ چلی کہ لوگ کس طرح سے چیزیں جمع کرتے ہیں. جو جینڈر ڈسفوریا آج کل لوگوں میں ہوتا ہے, ریپڈلی انکریز ہو رہا ہے اوور دا ٹائم, where a lot of women tend to become a men اور اسی طرح کا لائف اسٹائل جیتی ہیں. So now you understand the society, you understand religion and you also understand the medical science. So you are the perfect person for this. اور کن ایجز میں زیادہ ہو جاتا ہے جینڈر ڈسفوریا, اور جو لوگ پیرنٹس کنسرنڈ ہوتے ہیں یا جن کی بچیوں کو یہ والا پرابلم ہے اس کو کیسے ریزالو کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ویلکم بیک ٹو آن ایئر وتھ فرید احمد چغتائی. سو inshallah today we are going to discuss some of the problems that the female gender in our society faces, and we have none other than Dr. Nushaba Hassan Murad, and she is the founder and chairperson of WIL and also board of governance of Ilm Trust, ILM Trust, which is also UMT. So probably UMT comes under the trust. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال آپ کا؟ الحمد للہ میں بالکل خیریت سے ہوں. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. اچھا, آج کا جو ٹاپک تھا اس کو you were the first person who came in my mind when I was thinking about this topic, because kind of you'll give a balanced opinion. اچھا, یہ بات تو فار شیور ہے کہ آج کل جو سب سے زیادہ ایمرجنگ فیمنزم ہے, اسپیشلی فیمیل اسلامک فیمنزم بھی, اس کی روٹ کاز we all understand that is the oppression on the woman. As a reaction to it, ایک feminism کی cause start ہوئی. But I actually wanted to know the first hand experience or the observation. How far is it true in our society? Being a female, being a woman, and being a working woman, and someone who has spent years of experience meeting different people, living over here or آپ ویسٹ میں بھی رہیں. So we'll kind of also do some comparison. تو بات ہم اسٹارٹ کرتے ہیں since the time a doctor diagnoses someone with a daughter. تو ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں کچھ کلاسز میں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی, عورتوں کا پیدا ہونا ٹیبو سمجھا جاتا ہے. And I was teaching my son the other day about population. تو کہتے one of the reason of population is that sons are favored. So people keep on giving birth till a son is born. How far is it true? You are right. Okay. One of my, more than 20 years old, 25 years old, میری ایک house help. She's a Christian, but of course we all are human beings. اللہ کے بندے ہیں ہم سب. بہت اچھی خاتون ہے. تو اس کو میں آج ہی چھیڑ رہی تھی, اور وہ میرے پاس اتنے عرصے رہی, اور ایک بچے کے ساتھ آئی تھی, پھر اس کے 6 ہوئے اور 5 بیٹیاں ہوئیں. اور اس کے بعد جو ہے جب 6 اس کا بیٹا ہوا, جو کہ اب ہارڈلی 14-15 سال کا ہوا ہے, تو پھر جو اس کے پاس ان کے گھر کوئی ولادت نہیں ہوئی. تو میں اس کو چھیڑ رہی تھی کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو اب تک جو ہے نا تمہارے پاس لائن لگی ہوتی. تو یہ ہماری قوم کا, ہمارے خطے کا, ہماری ثقافت کا, ہمارے مائنڈ سیٹ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم عورت کو, فیمیل جینڈر کو ایک کمتر مخلوق سمجھتے ہیں,
اور اسی لحاظ سے ان کے ساتھ ہمارے رویے بھی ہوتے ہیں. بلا شبہ یہ ہے بات. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ رحمت خداوندی ہے تو وہ کوئی کمتر مخلوق ہے. اور ہمارے دین نے تو بے شمار ہمیں باتیں سکھائیں. ہمیں سیرت سے اتنا کچھ پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عزت و توقیر کرنا سکھائی اور بڑا بلند مقام دیا عورت کو. ڈاکٹر نشابہ، یہ جو سوشل کنسٹرکٹ ہے سوسائٹی کا، کیا یہ پیچھے انڈین کلچر سے آتا ہے کہ ہم بیٹوں کی طرف زیادہ اور بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں، لائبلٹی سمجھتے ہیں؟ بیکاز آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون رائٹ ناؤ، ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ون آف دا ریزن جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہماری فیملی میں تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کا جہیز کہاں سے آئے گا، پھر اس کا یہ اس کے بعد اس کو وہ بھی دینا پڑے گا، وراثت میں حصہ بھی دینا پڑے گا، جائیداد بھی دینی پڑے گی، ایجوکیشن، اور پھر اس پہ کم از کم سو لائک وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ ہر، ٹھیک ہے، جی اس کی گارڈین شپ کرنی پڑے گی. اور پھر یہ بھی پرسیو کیا جاتا ہے کہ یو نو a bane to a society, that she's someone who is a liability to the society، اور ہماری فیملی کے لیے بھی سوسائٹی ہوگی. آپ نے پرسنلی بھی دیکھا ہے کہ دین a lot of people and let's just divide into 3 different economic classes. جی 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 بالکل. So someone who is not educated and someone who is from a middle family and the elite class or the educated class, kyunki then only we can understand the problem. As a daughter, when you grew up, obviously, so what kind of responsibilities you felt? And I wanted people to also understand کہ آپ کے siblings میں کتنے siblings ہیں. So something inside, so that they can relate to. And what were some of the probably the challenges that you saw in your cousins and the family members جو اکیلی بیٹیاں تھیں؟ جی میں اکیلی بیٹی 13 سال تک رہی اور میری حکومت تھی. اور میں سب سے ایلڈسٹ ہوں اپنے پیرنٹس کی. الحمدللہ. پھر میرے 2 بھائی، اور مجھے بہت شوق تھا میری کوئی بہن ہو. تو میں اللہ تعالیٰ سے چپ کے دعا کرتی تھی. میں اسکول میں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہن بھی مطلب ہمارے گھر میں آئی. بڑے چاؤ، بڑے اس کے نخرے کیے گئے، اور آج تک وہ ہماری بڑی پیاری اور بہت لاڈلی ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک ہاؤس ہیلپ کا نام لیا، میں اس کا نام بلکہ لینا چاہوں گی بشرا بی بی، کیونکہ اکثر پوڈ کاسٹ میں اب مجھے خوشی ہوتی ہے جب جہاں تک جیسے آپ نے شروع میں میرے انٹرو میں ذکر کیا کہ ایکسپیرئنس، تو ایک ایجنگ کرنا ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے، میں یہ اس بات کو فیل کرتی ہوں. میں ہمیشہ کہتی تھی کہ ایج گریسفلی اور یہ ساری چیزیں، لیکن جب ہم ریئل لائف میں انٹر ہوتے ہیں اور جو چیلنجز ہوتے ہیں واقعی وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. لیکن جب میں اس کی فلپ سائڈ آف دا کوائن دیکھتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ سکھا دیا، اتنا کچھ نواز دیا. اور میں اکثر نام لیے بغیر جب فورمز پہ بات کر رہی ہوتی ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے وہ ریئل کیریکٹرز ہوتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ مطلب تجرباتی طور پہ دکھا دیا. اب بشرا بی بی کا جیسے میں نے ذکر کیا، ایک دن میں نے اس سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ جب تمہاری 5 بیٹیاں پے در پے ہوئی تو کبھی تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں کوئی تانا دیا ہو یا بات سنائی ہو یا کسی نے؟ تو اس نے کہا کبھی بھی نہیں. تو میں نے کہا دیکھو کتنا تمہارا اچھا شوہر ہے، اور تم یہ دیکھو، پہلے تو وہ برا بھلا اس کو کہنے لگ گئی. میں نے کہا دیکھو ایک تو وہ جیسے گڈ پرووائڈر ہم کہتے ہیں، اس نے ہمیشہ کام کیا، وہ کسی بری عادت میں نہیں پڑا، ڈرگس وغیرہ. اور دوسرا اس نے تمہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ تمہاری بیٹیاں اتنی ساری پیدا ہوئیں، اور آج تک نہیں کہا. ایک تو یہ بات ہے. جہاں تک بات ہے کہ ایک جنرل مائنڈ سیٹ کی، جہاں پہ بات مڈل کلاس کی ہوتی ہے، میں بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر، مجھے ایک بیماری ہے لوگوں کی مدد کرنے کی. وہ آپ کو بھی ہے، وہ میں دیکھ رہی ہوں جس طرح آپ کا کام کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. اور کچھ فطرتاً بھی یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بائی ڈیفالٹ مجھے بس ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر تو میں خیر ہوں،
اور تھی پیدائشی طور پہ, لیکن مجھے ایک شوق ہوتا ہے کہ میں جس کی جہاں پہ سپورٹ ہیلپ کر سکوں. تو میں تقریباً جتنی بھی ادھر میری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی بچے پیدا ہوتے, میں لیبر روم یا او ٹی میں ہوتی تھی. اور وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو جب میں اسی طرح میں رشتے کا نام نہیں لوں گی, لیکن میری بہت کلوز ریلیشن ہے, میری سمجھے بہنوں کی طرح ہی ہے. تو جب اس کی 5ویں بیٹی پیدا ہوئی اینڈ مجھے ایک ڈیوٹی دی گئی تھی, میرے عزیز ہی ہیں, بہت قریبی میرے رشتہ دار ہیں, بہت قریبی میرا رشتہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تم نے جو ہے نا اس کے ساتھ ہونا ہے پورا وقت, جبکہ میری کوئی اولاد اس وقت نہیں تھی. آئی واز مطلب ویری ینگ, شادی میری ہو گئی تھی. تو میں جب اس کی 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو اس سے پہلے میں آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہی ہوں کہ نیور فارگیٹ دیٹ سینیریو, کہ جتنی آیائیں آس پاس گھوم رہی تھی ہمارے ارد گرد, اور میری جو میں عزیزہ کا ذکر کر رہی ہوں, ان کے آس پاس کے ڈلیوری ہونی ہے, اور جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی وہ سب ایسے وینش ہوئی جیسے کہ کوئی جن بھوت غائب ہو جائے نا. اور انہوں نے بلکہ مبارکباد بھی نہیں مطلب دی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے اس کا سینیریو. یعنی کہ اگر جو میں صحیح سمجھا, جو میں نے بھی آبزرو کیا ہاسپٹلس میں, کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو انہیں کوئی گفٹ ملے گا, پیسے ملیں گے, اور جیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ پھر مانگنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمیں کچھ دیں, گفٹ دیں, ریوارڈ دیں, مبارکباد. اور جب انہیں پتہ چلا کہ ادھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو سارے ڈسپرس ہو گئے. سب میرے ساتھ کنیکٹڈ تھیں, کوئی نہیں آیا میرے پاس. اور جو میری وہ سسٹر لائک ریلیشن ہے کہ نو بڈی کے مبارک بھی نہیں دی. میں بھی کوئی میرے گھر میں کسی کا تھا اس طرح آپریشن تھا, تو میں بھی آبزرو کرتا رہتا ہوں لوگوں کو. تو میں 2 لوگوں کی کنورسیشن سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا ادھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس سے زیادہ پیسے نہ مانگنا, کم مانگنا, کم میں گزارا کرو. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ سوشل کنسٹرکٹ پھر ہم نے خود بنایا ہوا ہے. بالکل بنایا. اور جہاں تک جہیز کا معاملہ ہے, ادھر بیچاری بچی ابھی پرائمری کلاسز میں ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی جو میں اپنی عمر کی, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی عمر دے ایمان اور ایمان کامل پہ رکھے اللہ تعالیٰ. تو ایک بڑا سا صندوق ہوتا ہے, وہ لیا جاتا ہے, بہت ہیوج ہوتا ہے, اور اس کی ہائٹ بھی ہوتی ہے. اس کے اندر جہیز جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر کراکری بھی ہوتی ہے, کپڑے بھی ہوتے ہیں. اور جب میں پنجاب مطلب مائگریٹ ہو کر آئی تو میں نے جب یہاں پہ سنا, آہستہ آہستہ مجھے چیزیں پتہ چلی کہ لوگ کس طرح سے چیزیں جمع کرتے ہیں, اور شادی سے پہلے جو تیاریاں, اور پھر وراثت کے جو ہے وہ ادھر سے کہتے ہیں ہم نے جہیز دے دیا, تو وراثت میں اکثر لوگ غصب کر جاتے ہیں. اس سے تو اللہ تعالیٰ کے ہی آگے جواب دہی ہوگی. اچھا, لیکن مجھے بتائیں کہ جس طرح آپ ہیں, آپ کی فیمیل کزنس ہیں یا باقی لوگ ہیں, آپ لوگوں پہ کوئی پریشر ہوتا ہے بینگ اے ڈاٹر, یا کوئی پریشر نہیں ہوتا, یو فیل دا سیم ایز اے مین؟ کیونکہ از اٹ آلسو سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو جینڈر ڈسفوریا؟ اوکے, بیکاز اف وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز بوتھ تھنگس, کافی دفعہ عورتیں مرد اس لیے بننا پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ ہمیں لبرٹی ملے گی, وی کین گو آؤٹ, ایک لیوریج ملے گا, اور دیٹ از آلسو سم ہاؤ اے کاز فار جینڈر ڈسفوریا. اچھا, ہمارے گھروں میں بیٹیوں کو شوہر اپنی بیویوں کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے ہیں. اوکے, جی ماشاء اللہ. میرے شوہر, میں نے اپنے سسر کو دیکھا, بڑے لاڈ کرتے ہیں یہ اتنے, یعنی کہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہوتا. میں تھی جتنے عرصے تک, اور میری پوری پری میرٹل جو ایج مطلب شادی سے پہلے کا, کہ مجھے نہیں یاد کہ کوئی فرق کیا گیا ہو. ہمارے گھروں میں فرق نہیں کیا جاتا بالکل بھی. مطلب ہم لوگ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے جس طرح کا, وہاں پہ ایسے کوئی طور طریقے نہیں ہے, نہ کزنس نہ کوئی کلوز, مجھے نہیں یاد, میرے ایکسپیرئنس میں نہیں. اچھا, اور آپ اس طرح کے لوگوں سے ملی ہیں جن کے گھروں میں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے؟ میں نے یہاں جب میں لاہور آئی, پنجاب آئی, تو یہاں میں نے بہت کچھ سنا کہ مائیں جو ہیں وہ کھانے میں بھی جو دیتی ہیں تو میٹ زیادہ لڑکوں کو دیں گی.
تعلیم میں جو ہے وہ کہیں گی کہ تعلیم جو ہے وہ یہ تو تعلیم پہ میں نے بھی 2-3 NGOs کے ساتھ زندگی گزاری ہے, انڈر پریولیجڈ جو ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہیں NGOs. تو تعلیم کے لیے ہم لوگ گرلس کے لیے 70-80% ہماری گرلس ہیں, 80% کہ گرل ایجوکیشن کو کنڈیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چولہا ہانڈی کرنا ہے, ان کی شادیاں ہونی ہیں, انہوں نے یہ میں نے جملے اپنے کانوں سے سنے ہوئے کہ انہوں نے تو مطلب گھر ہی سنبھال لیں اور بچے ہی یعنی وہ کرنے. یہ مائنڈ سیٹ ابھی تک بھی ہے, اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو ایجوکیٹڈ نہیں کیا جاتا بس کہ, اور یہ بھی ایک بہت کامن فینومین ہے کہ اگر کسی عورت نے زیادہ پڑھ لیا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. ہاں یہ بھی باتیں میں نے سنی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ میں اپنے کانوں سے سنی ہے کہ بہت سنی ہے, اور میں وہ رشتے میری نظروں کے اس وقت بھی سامنے جو خاتون یہ کہا کرتی تھیں کہ ورکنگ ویمن جو ہوتی ہیں ان کا مائنڈ بہت خراب ہو جاتا ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتی, وہ اچھی نہیں ہوتی. اچھا, یہ بات تو اتنی ہیمر کی گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اچھا, اب آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں تو آئی ول ٹیک دا لیوریج کہ ہم اس ٹاپک کو, جو جینڈر ڈسفوریا آج کل لوگوں میں ہوتا ہے اور یہ انکریزنگلی انکریز ہو رہا ہے, لائک ریپڈلی انکریز ہو رہا ہے اوور دا ٹائم, ویئر لاٹ آف وومین ٹینڈ ٹو بیکم اے مین اور اسی طرح کا لائف اسٹائل جیتی ہیں, اس کی کیا کازز ہیں؟ از اٹ مور آف جینیٹک جو ڈاکٹرس کہتے ہیں کئی دفعہ کہ بیکاز سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا سوسائٹی, یو انڈرسٹینڈ ریلیجن اینڈ یو آلسو انڈرسٹینڈ دا میڈیکل سائنس, سو یو آر دا پرفیکٹ پرسن فار دس. اور کن ایجز میں زیادہ ہو جاتا ہے جینڈر ڈسفوریا, اور جو لوگ پیرنٹس کنسرنڈ ہوتے ہیں یا جن کے بچوں کو یہ والا پرابلم ہے اس کو کیسے ریزالو کریں بفور وی موو آن ٹو دا نیکسٹ ڈومین آف لائف؟ Yes, I have seen cases of both types, which are genuine, being a medical doctor. And I will refer to a case which I dealt with myself. When I was a medical student, there was a maid who used to come at my mom's house, right? Okay. So uski ek بیٹی کم بیٹا, ابھی اس کی اسٹوری سناتی ہوں آپ کو شارٹ کر کے. سو جب میں اس کو دیکھتی تھی نا تو مجھے اس کی آواز اور اس کا وہ صحیح نہیں, مطلب مجھے لگتا تھا کہ شی از ناٹ اے گرل نا. میں 2-3 دفعہ آبزرو کیا, اور کیونکہ میں ڈاکٹرس فیملی سے ہوں, فادر بھی اور بہت سارے ڈاکٹرس, تو وہ والی حس بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے, ہماری جینس میں پرابلم ہے. تو میں نے اس کی امی کو کہا کہ میں اس کو لے جاؤں گی اپنے ڈپارٹمنٹ, اور وہاں پہ میں پروفیسر کو دکھاؤں گی, ایگزامن کرواؤں گی. وہ تھی 12-13-14 سال کی بچی تھی اس وقت نا. تو مجھے اس کی مطلب مجھے اس کے وہ سارا مطلب ایسا لگتا تھا جیسے مونچھیں بھی ہیں, اس کی آواز بھی, اور اس کا چیزیں کچھ یہ لڑکی نہیں لگتی تھی. اوکے, یہ جینوئن کیس بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے آنکھوں سے اپنے ٹھیک کروایا ہے, تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے الحمدللہ. تو میں پھر لے کے گئی پروفیسر صاحب, آلدو آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اور ارلی ایئرس سے, میں گئی اور سر سے میں نے ملوایا, انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا, انہوں نے پورا اس کا طرح کیس اسٹڈی کی, اور اس مطلب شی واز ہی ایکچولی, وہ میل تھا, فیمیل نہیں تھی, اور اس کی سرجری ہو سکتی تھی. اس کے جو ریپروڈکٹیو آرگنس تھے, جو انڈیسینڈڈ ٹیسٹز وغیرہ ہوتے ہیں, اس کا سارا پلاسٹک سرجری ہوئی, اس کی اور سرجریز ہوئی, اور وہ لڑکا بن گئی. تو بیسیکلی ہارمونز بھی دیے جاتے ہیں. وہ شی واز بورن ایز این انٹرسیکس, یو کین سے. اس پہ پوری پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس پہ میری الگ سے نا مطلب ریسرچ بہت زیادہ ہے. جب سینٹ میں یہ سارا رولس وغیرہ, چلیں وہ میں انشاءاللہ کروں گا, وہ کر لیں گے. لیکن میں آپ کو سکسیس اسٹوری بتاؤں کہ آئی واز سو ہیپی ٹو سی دیٹ بوائے, یو نو. پھر انہوں نے اس کا نام بدلا, اس کے بال کٹوائے, اور شمع واز سو ہیپی, وہ مٹھائی لے کر آئی ہمارے گھر, کیونکہ دیٹ واز اے جینوئن کیس. ڈسفوریا از اے سائیکولوجیکل النس, اوکے, سائیکیٹرک رادر. تو ہمیں پتہ ہے جتنے بھی مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز ہوتے ہیں اس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, کاؤنسلر اور سینئر اور جونیئر کاؤنسلر بھی ہوتے ہیں, اور ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جو کام کرتی ہے. ڈسفوریا یہ ہے کہ آپ
جو ایک فتنہ شروع ہوا ہے, میں تو اس کو فتنہ کہتی ہوں, پورے ورلڈ میں ہے, ہمارے ملک میں بھی ہے, میرے آنکھوں کے سامنے وہ چہرے بھی ہیں جن لوگوں سے میں ملی ہوں, کہ وہ یہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں یا کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میری روح جو ہے نا, میں ہوں تو عورت لیکن میری روح جو ہے وہ آدمی ہے, یا میں ریورس وائس ورسا. بٹ دس از سم تھنگ کہ آپ میڈیکلی تو بالکل بھی نہیں ہیں, اور آپ کی روح وہ ہے تو یو وانٹ ٹو ایکٹ اینڈ بیہیو لائک اپوزٹ another جینڈر, اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی وہ کروا لیتے ہیں. اس کے اندر بہت کچھ خراب کام ہو رہا ہے. ہمارے ہی پنجاب کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں سرجریز ہو رہی ہے, اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ پورا ایک ادر چیپٹر ہے اس کے اوپر ڈسکشن, جو غلط کام ہو رہے ہیں ان اسلامک. جی, تو بٹ دا تھنگ از یس, تو اس کے لیے نا پوری تھیراپی ہوتی ہے, اور اگر جو لوگ کامیاب مطلب ہو جاتے ہیں, پیشنٹ بھی, تھراپسٹ بھی, سائیکیٹرسٹ بھی, تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ورنہ پھر وہ اسی گرداب میں چلتے رہتے ہیں. اور تھائی لینڈ, امریکہ, ہم سب جانتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں. تھائی لینڈ میں تو اتنی فری سرجری ہوتی ہے کہ آپ اگر ڈسفوریا کا کیس ہے, اگر آپٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا جینڈر چینج کرانا چاہتے ہیں, ہر کام وہ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں, ہر کام. اف دیٹ پرسن از سیئنگ کہ مجھے اگر وہ میل ہے مجھے فیمیل بننا ہے, اور فیمیل ہے تو مجھے میل بننا, دیٹ از حرام. بالکل یہی کہ فار دا کلیئرٹی آف پیپل کہ اسلام صرف 2 ہی جینڈرس کو ریکگنائز کرتا ہے, میل اور فیمیل. یو کین بی ایدر اے میل اور یو کین بی اے فیمیل, دیر از نتھنگ ان بٹوین. آئی ایم سو سوری, دیر از ان بٹوین انیوکس جو کہ ہر دور میں رہے ہیں, وچ کین ناٹ بی آپریٹ, مطلب ان کو نہیں چینج کرنا, تو وہ اللہ کی طرف سے ایسے آئے, لیکن اس میں وہ آپریٹ نہ کریں. اس میں اسلامک رولنگ تو یہی ہے نا کہ جو ڈومینیٹنگ پارٹ ہے وہ چاہے مین کا ہو یا فیمیل کا ہو, آپ کی کیٹیگرائزیشن اس میں ہو جائے گی. اف اٹ کین بی ڈن, ادروائز بالکل بھی اگر پارٹس نہیں ہیں اور میڈیکلی ڈاکٹر مطلب کچھ بھی نہیں, اسلامک رولنگ بتا رہی ہوں میں, تو پھر وہ ویسا ہی رہے گا, ٹھیک ہے, جو بھی اللہ نے اس کو تخلیق کیا. اوکے, اب ہم دوبارہ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ٹاپک کہ اب زیادہ مشکل ٹاپک اب یہ ہوتا ہے کہ when a woman is going to get married, right? اس طرح کے پریشرز کیا ہیں, اسپیشلی being a wife. ایک تو گھر چھوڑنے والا ایکسپیرئنس کیسا ہوتا ہے, لائک ایک دن پہلے آپ اتنے سالوں سے اپنے گھر میں, اور اس کے بعد the next day you're married and then a new house and a new surrounding and everyone external is new for you. Okay. Is it very difficult to cope? So this is a role of a bahu, right? Yeah, bahu. Okay. اگر ہسبینڈ وائف بہت خوش ہیں, پھر تو خوشی جو ہے نا وہ کی لہریں آ رہی ہوتی ہے, ادھر ادھر بہت خوش ہوتے ہیں. Okay. شروع کا تو ہنی مون ٹائم بھی ہوتا ہے, اور کچھ مہینے کچھ سال بھی بعض دفعہ لکی لوگوں کے خوشی میں ہی گزر جاتے ہیں. بٹ دا تھنگ از جہاں پہ انٹرفیئرنس آتی ہے, ابھی اب میرے خیال اس پہ آئیں گے کہ ان لاز جہاں پہ تھوڑے سے زیادہ انٹرفیئرنگ ہیں, ٹاکسک ہیں, زیادہ ججمنٹل ہیں, یہ جا رہی ہے اس نے میں بتایا نہیں, یہ کیا کھا رہے ہیں, کہاں گھومنے گئے, کیا شاپنگ کی ہے, کیوریوسٹی والا تجسس, اور یہ سارا کچھ بدگمانی, وہاں سے پرابلم آتی ہے. لیکن اب سارے ایکسپیرئنس کے بعد واٹ وڈ یو سجیسٹ ٹو فیمیلس کے, وہ لڑکوں میں یا ان کی ماؤں کو یا ان کے پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے, واٹ آر دا کور ایلیمنٹس جو گرین فلیگز ہیں کہ اس طرح کے لوگوں سے شادی کرنی چاہیے؟ اچھا, اس میں ہم ریلیجیوسٹی کا ایلیمنٹ تو فور شیور ہے نا کہ وہ ہم نے دیکھنا ہے. جی کمپیٹیبلٹی وائز اسپیشلی ان آور سینیریو. کتنی میری فرینڈز ہیں الحمد للہ, میرے گھر میں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, لیکن کہتی ہیں ہمارا بیٹا کہہ رہے ہیں 1 سال بعد کریں گے, 2 سال بعد کریں گے, اینڈ پہ رزلٹ بتائیں گے کہ ادھر یا ادھر, اگر ہو گیا یس تو شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو بس اب نیکسٹ پہ. تو ایک تو یہ والی چیز ہے, لیکن ریلیجن تو پھر ہمیں باؤنڈریز دیتا ہے. تو آپ جو مجھ سے, جیسے کہ میں اسلامک اس میں ہوتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں کہ یو ایس میں اور ڈفرینٹ اسلامک کنٹریز میں, ملیشیا میں بھی
3-4 مہینے کے اور لانگ اور شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں کہ دونوں اسپاؤسز جو فیوچر کے ہیں وہ اٹینڈ کریں اور دیکھیں اس کو کریں. اور میں ایسے لوگوں سے ملی ہوں. تو یہ اب النور نے بھی بلکہ شروع کیا ہے اور وہ بھی پڑھا رہی ہیں. تو اس طرح ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت ہے. باقی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ, آگے کیا ہونے کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. گرین فلیگس کا جہاں تک تعلق ہے, ہر ایک کی ریڈ فلیگس چاہیے. میں یہی حیران تھی آپ ریڈ کہنا چاہ رہی ہیں گرین. نہیں سب میں کہتا ہے گرین فلیگس کون سے دیکھنے چاہیے اور ریڈ فلیگس کیا ہے. گرین فلیگ اب دیکھیں نا, ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. اچھا میں کسی کا بیوٹی ہوگا, کسی کا کیریکٹر ہوگا. تو اگر آپ مطلب اب کچھ مشکل مجھے پوچھیں گے اگر میں اپنی اولاد کے لیے یا کسی اپنے عزیز کے لیے, تو وہ میں کچھ اور آپ کو بتاؤں. اچھا مشکل کوشچنس پوچھتا ہوں. مشکل کوشچن یہ ہے کہ اسپاؤس جو بھی ہو, اس کو تھوڑا سا جنیرک بھی کر لیتے ہیں, لیکن چلیں عورتوں کے لیے دیتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس بندے سے ہماری شادی ہو رہی ہے وہ نارسسٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے جو اکثر لوگوں کے دماغ میں کویشچن آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. سیکنڈلی, شادی سے پہلے تو آپ نے کسی کو اینگر میں دیکھا نہیں ہوتا نا, تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر ریج کی کیا چیز ہے, اس کا چائلڈہڈ کیسا ہے. وٹ کوڈ بی سم آف دا پریکٹیکل ویز. یا میں اکثر لوگوں سے کویشچن پوچھتا ہوں, مجھے کوئی خاص اس کا جواب نہیں ملتا. سو پروبیبلی یو کین ڈسکس کہ یہ جو سارے ریڈ فلیگز ہیں ہمیں کیسے پھر پتہ چل سکتا ہے مینلی جسٹ بائی کمیونیکیٹنگ. نہیں پتہ چلتا. میں پتہ نہیں 20-30 پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے مل چکی ہوں, اور کچھ کی میں مثالیں بغیر نام لی آپ کو بتا بھی سکتی ہوں. بالکل بھی نہیں پتہ چلتا, اور اتنا اچھا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شادی کے شروع کئی ہفتوں کے بعد جو ہے وہ ان کے ٹینٹرمس نظر آ جاتے ہیں, اور عجیب قسم کے مطلب ابھی میں پہلے ہسبینڈ میل کی بات کر رہی ہوں, تو بڑا پرابلم. اسی طرح وائسا ورسا خواتین کا بھی ہے. بہت سننے میں آ رہا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی کسی اور کو. یہ تو الزام ان لڑکیوں پہ بھی لگ رہا ہے جو بیچاری کبھی کسی کے ساتھ انوالو ہی نہیں ہوئی. یہ بڑی زیادتی ہے لڑکے والوں کی. کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی یہاں پہ شادی کرنا. تو ایسے تو بے شمار کیسز موجود ہیں. میں نے دیکھا کہ کچھ, ایک میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک لڑکا تھا, اس کے پیرنٹس بڑی کلوز ہم لوگ جانتے ہیں, ہمارے بہت پرانی فیملی فرینڈشپ ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اینڈ دیٹ بیٹا واز ناٹ فزیکلی فٹ رائٹ فار دا میرج. انہوں نے اس کی شادی کی, اور اس کے بعد آسٹریلیا گئی اس کی وائف. وہاں جا کے اس نے ایموشنل اور فزیکل اس کو ابیوز کرنا شروع کیا, اور ہی یوز ٹو لاک ہز وائف, اور پھر کام پہ چلا جاتا تھا. تو خود اس لڑکے کو دیکھا, ویری گڈ لکنگ, ٹال اینڈ ایجوکیٹڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ بوائے. اور اس کے بعد وہ ادھر سے فرار ہو کے پتہ نہیں کس طرح سے آئی. اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے پھر دوسری شادی ہوئی. دوسری شادی انہوں نے اپنی اسی کی فرسٹ کزن سے کی. سیم ظاہر ہے وہ تو ٹریٹڈ نہیں ہوا تھا, اور اس کے بعد سیم اسٹوری ریپیٹ ہوئی. اس لڑکی نے بتایا کہ کوئی دوا بھی رکھی ہوئی دیکھی کہیں سائڈ پہ, وہ بھول گیا تھا, اور اس کے بعد پھر سیکنڈ بھی ڈیورس ہوئی. ایسے اگر آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کو ایک کیس اور بتاتی ہوں. ہاں, وہ میری قرآن کی اسٹوڈنٹ تھی. اسٹل شی از ایسوسیٹیڈ وتھ می. ویری بیوٹیفل گرل, ہائیلی ایجوکیٹڈ, گرین آئیڈ. سو اس کی پہلے شادی ہوئی, اور اسی طرح بڑے ایجوکیٹڈ لڑکا, اور بڑی چاو سے سب کچھ ہوا. اس نے بھی ابیوز کیا, اور اتفاق سے وہ بھی آسٹریلیا ہی گئی تھی. آسٹریلیا کے میں نے بڑے کیسز سنے. اور پھر وہ کس طرح سے اللہ نے اس کو, کیسے وہ آئی ہے وہاں سے ایگزٹ کر کے پاکستان آئی. دوبارہ اس کی شادی میں خود شریک ہوئی, اور بڑی ایجوکیٹڈ فیملی, لڑکا بڑا ہینڈسم ایجوکیٹڈ. اتنی میں خوش تھی کہ اس کی شادی اب اللہ تعالیٰ اس کا گھر بسے. اور آپ یقین کریں اس کو جانوروں سے بدتر اس کی ساس نے اور ہسبینڈ نے رکھا تھا, کہ اس کو ہڈیاں دیتے تھے کھانے کے لیے. جتنی میڈس تھیں گھر سے ان کو نکال دیا تھا, اور اس سے سارا کام کرواتے تھے, جو ڈبل ماسٹرز لڑکی ہے, اتنی پیاری اور اتنے ایجوکیٹڈ فیملی ہے. اور جب اس نے مجھے بتایا کہ مجھے یہ مطلب,
اور اس کو بیسک نیڈس بھی جو اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ بھی نہیں اس کو, یہاں تک کہ اس کو 6 مہینے سال تک اس کے گھر بھی نہیں جانے دیا, نہ اس کے میکے والے آ سکتے تھے نہ یہ جا سکتی تھی, نہ اس کو ڈیورس دیتے تھے نہ کھلا, جیسے ایک جانور یا کوئی نوکر پال لیا. یہ میں آپ کو میری آنکھوں کے سامنے وہ کریکٹرز ہیں, بہت المیہ ہیں, بہت دکھ کا مقام ہے. اور اب وہ مانتی ہی نہیں ہے, وہ ارلی 40s میں وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے, میں سوچتی بھی ہوں کہ اس کی شادی ہو. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا سوسائٹی میں. اچھا ڈاکٹر نوشابہ, مجھے یہ بتائیں کہ بہو بننا کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا اپنی سوسائٹی میں لوگوں سے بھی پوچھا کہ ایک بہو کو پوری زندگی اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ وہ لائل ہے, سنسیئر ہے, جب تک کہ اس کے وہ سراؤنڈنگ والے لوگ نہ مر جائیں تب وہ اس کا اسٹیٹس بہو والا. ایون میرے گھر میں بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ممانیاں ہیں یا لوگوں کی ہوتی ہیں, چاہے وہ 60-70 کی ہو جائیں, انہیں پھر بھی بہو والا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنی لائلٹی پروو کرتے رہتے ہیں. تو فرسٹ ڈے آف اے بہو کیسا ہوتا ہے, اور از اٹ ڈیفیکلٹ کہ ہسبینڈ کو بھی پھر کرنا ہے سیٹسفائی, مدر ان لا فادر ان لا سے بھی ڈیل کرنا ہے, گھر کے کام بھی کرنے ہیں, بہو کا رول کیا ہوتا ہے؟ بہو کا کافی مشکل ہوتا ہے, چیلنجنگ ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے کیمرے جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کی ایک ایک ایکشن, ایک ایک مومنٹ, اور وہ کیسے بیہیو کر رہی ہے, کتنا لوگوں سے باتیں کر رہی ہے. اگر وہ خاموش طبع ہے تو پھر بھی مشکل, کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو کچھ بولتی نہیں. ہاں بالکل. کیونکہ خاموش لوگوں کا ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے میرا بھی تھا, میں بہت خاموش طبع تھی میٹرک تک, تو پھر وہ لوگ سمجھتے تھے پراؤڈ ہے. تو خیر ان سیٹ اپس میں تو ہر تب بہت مشکل ہے. مطلب یہ کہ اب چینج بھی ہو گئی ہیں فیملیز, مائنڈ سیٹ بھی کافی چینج ہو گیا ہے, اور لوگ مارجن بھی دیتے ہیں, لیکن ایک ٹریڈیشنل جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ نہیں چینج ہوتا. جو ماضی کی میں بات کر رہی ہوں, اور ابھی بھی ایک حد تک ہے, مشکل ہے, کافی مشکل ہے. نہیں, ایز اے بہو بھی آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, ایز اے بہو ہی ہم بات کر رہے تھے. اور اچھا, اب سپوز کئی دفعہ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اے گڈ بہو اینڈ اے بیڈ بہو. سو کئی دفعہ سارا قصور بھی بہو کا ہی ہوتا ہے, اور سارے سراؤنڈنگس والے ٹھیک ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ کسی کو ان لاز اچھے نہیں ملتے جو ہر ٹائم, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو مائکروسکوپکلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب کرنٹلی اب دیکھیں جو ٹرینڈ جس طرح جنرلی آ رہا ہے کہ سارے ہی انڈیویجولسٹک ہو گئے ہیں, جو آپ نے کہا ہے نا کہ اب کافی زیادہ چیز مائنڈ سیٹ, سانسیں بھی اچھی ہو گئی ہیں, لیکن ساسوں کو اور بہوؤں کو دونوں ان دی اینڈ آف دا ڈے تو عورتیں ہیں نا, تو وائی ڈونٹ دے سپورٹ ون اینڈ ادر اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں, رادر کہ وہ آپس میں ہی کیوں اسٹرگل میں لگ جاتی ہیں, پاور اسٹرگل میں. جی یہ پتہ نہیں, یہ اور آپ بھی ساس ہیں ابھی؟ جی میں مدر لا ہوں, اور میں جب بہو تھی تو میری مدر لا جب باہر ٹریول کرنے جا رہی ہوتی تھی تو میں کونوں میں چھپ چھپ کے روتی تھی نا, یا میری نند جب ہو کے جاتی تھی تو میرے آنسو بہ رہے ہوتے تھے محبت میں کہ جا رہی ہے واپس. اوکے. مطلب میں کچھ, تو میں بڑی شاید آئیڈیلسٹک ہوں, یا شاید فینٹیسیز میں رہنے والی ہوں, یا دل محبت سے بھرا ہوا. اور اس کے بعد مجھے یہ زندگی آئیڈیل نہیں ہوتی. اور کوئی ایک میں آپ کو وضاحت کرتی چلوں, ہر کیس میں ہر کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا. بالکل, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان لاز ہی برے ہیں, یا ساس ہی بری ہے, یا نندے ہی بری ہے, یا بہو ہی بری ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو آپ اپنا سمجھا نہیں پا رہے, بعض دفعہ آپ اتنی کوشش کرتے ہیں, زندگی گزر جاتی ہے لیکن آپ نہیں جیلن ہو پاتے, ٹھیک ہے نا. اور شاید آپ کی پرسنالٹیز ہی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, مائنڈز ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو بات ہے کہ ایز اے مدر لا جب آپ وہی بہو جب
مدر ان لا بن جاتی ہے. MIL کے اوپر بڑے اسکیری مدرس کے اوپر بڑا سوشل میڈیا پہ پیجز بنے ہوئے ہیں کہ MILs ایسی ہوتی ہیں. بڑی سب سے بڑی خوفناک جو ایک ماڈل ہوتا ہے وہ ساس کا ہوتا ہے, بالکل, بہو کا ہو یا نہ ہو. تو جب کچھ ساسیں ایسی بھی ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ میری جو بہو ہے وہ اگر بیٹی نہیں بھی ہو لیکن بنے, بیٹی بن بھی نہیں سکتی شاید میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ہی جملہ کہا ہے, حالانکہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. تو وہ بھی اسی طرح مجھ سے محبت کرے اور میرے ساتھ بات چیت کرے, فرینڈس کی طرح بات کرے. لیکن وہی جو میں نے آپ کو بات کہی نا, آئیڈیلسٹک نہیں ہوتی زندگی. ہم بہت اچھا بنا سکتے ہیں ایک دوسرے کا ریلیشن شپ اپنی حسن نیت کے ساتھ, اپنی اخلاص نیت کے ساتھ, اچھا گمان رکھتے ہوئے, اچھی سوچ رکھتے ہوئے, اچھا عمل کرتے ہوئے اور برا نہ سوچتے ہوئے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ سوچیں. میں تو یہی کہوں گی, مشورہ بھی یہی دوں گی, تاکہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نگیٹو تھنکنگ رکھیں گے تو زندگی اپنے ہی اوپر بوجھل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے یہ میں ایسی بات کر رہی ہوں جو تھوڑی سی بورنگ ہو, چٹخارا اس میں نہ ہو, لیکن یہ میں زندگی آسان گزارنے کے طریقے بتا رہی ہوں. اور دوسرا مدر لو کی بھی بات کر سکتی ہوں نا, مدر ان یا لا بعد میں کریں گے؟ ابھی کریں کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جی انٹر کنیکٹڈ ہے نا. تو جو مدر ان لا ہیں اور جو فادر ان لا بھی اگر ہیں یا نندے وندے بھی کوئی ہیں, خدا را مارجن دیجیے. مارجن کوئی نہیں دیتا, مارجن دیجیے. آپ کے جو بھائی کی عزت ہے وہ آپ کے گھر کی عزت ہے. اگر آپ اس کی بیک بائٹنگ, اس کی برائیاں کریں گے, میں اس طرح سے بڑی ہوئی ہوں کہ آپ اپنی عزت کو خود اچھال رہے ہیں معاشرے میں. غیبت تو آپ کر ہی رہے ہیں, بیک بائٹنگ تو آپ کر ہی رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہے نا. ہمیں یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمیں کوئی مارجن ہے کہ ہم بیٹی اور بہنیں بیٹھ کر ہم بیک بائٹنگ کرتے رہیں. اس کا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں لکھا ہے کہ سورہ حجرات میں کہ آپ بیک بائٹنگ کر سکتے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر, کسی کی بھی. یہ تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا. تو خدا را مارجن دے. کہاں جا رہے ہیں, کہاں چل کر رہے ہیں, ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں ہسبینڈ وائف, بچے کہیں جا رہے ہیں, ان کو مارجن دیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کہ ان کو مارجن دیں اور ان کی غلطیوں سے درگزر کریں. میری والدہ مجھے یہ کہتی ہے, میرے اندر کتنی غلطیاں ہوں گی وہ میری بہو کو پتہ ہوں گی, مجھے نہیں نظر آ رہی ہوں گی. میری والدہ جب مجھے بات سمجھاتی ہے نا, میں اپنے لیے یہ لیسن لیتی ہوں. میں تو اپنے طور پہ سوچوں میں بہت اچھا میرا عمل ہے, میں بڑا اچھا کرتی ہوں, لیکن ہمیں نہیں پتہ اگلا انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے. ہم بس اچھا کر سکتے ہیں. اچھا مجھے کسی نے کبھی کہا تھا کہ جو ان لاز ہیں, چاہے وہ ڈاٹر ان لا یا فادر ان لا, ان کا ڈانٹنا بندہ کبھی نہیں بھول سکتا. یعنی کہ اپنے پیرنٹس کا ڈانٹنا تو بندہ بھول سکتا ہے, ایگزیکٹلی یس. اور شاید پھر مدر ان لا اور فادر ان لاز کو سمجھ بھی نہیں آتی, وہ کئی دفعہ آپ کو اپنے بچوں کی طرح ہی ڈانٹ دیتے ہیں, لیکن آپ کو بہت زیادہ ہیوملیٹنگ لگتا ہے. بات مکمل ہاں بات. اچھا میں نے مجھے یہ بتایا تھا اور کاش اس پہ عمل ہو سکتا کہ ایک دفعہ بھی بٹرنس نہیں ہونی چاہیے ساس اور بہو میں. اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی ساس نے بہو کو کچھ کہہ دیا, بہو ساری زندگی آپ کا معاف نہیں کرے گی. یہ کلیہ ہے, یہ کی فیکٹر بتا رہی ہوں تمام ساسوں کو اپنے سمیت. ایک دفعہ بھی آپ نے ڈانٹ دیا یا کوئی جملہ کہہ دیا, یا 2 دفعہ تو سمجھے مول لگ گئی, کبھی بھی جو ہے نا ریلیشن شپ مینڈ نہیں ہوتی. تو یہ بڑا پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے, بڑا پھونک کے نہیں بہو معاف کرتی. سیکنڈلی میں نے کچھ ساسوں میں یہ بھی ایک غلطی دیکھی ہے, سوری ساسوں کے اگینسٹ میں بول رہا ہوں زیادہ, وہ یہ کہ وہ بہوؤں کے پیرنٹس کو ہی ان کی کمپلینٹس کرنا شروع کر دیں گے ان کی بیٹیوں کی. ہاں تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. یعنی کہ اگر آپ کمپلین کر رہے ہو تو اسے آپ کیا اچیو کر رہے ہو,
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دونوں اپنے گھر جاتے ہیں پرائیویسی میں بات کر رہے تو ساس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو میری تو آبزرویشن میں یہ آیا کہ یہ بہت زیادہ کامن یہ ہوتا ہے. بھی جو ہے نا اس کا کوئی ویسے فائدہ نہیں ہوتا, اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. کیونکہ وہ دیکھیں نا, وہ تو اپنی بیٹی کو نا محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے. وہ کوئی بھی ایک سائڈ میں اتنا نہیں ہو سکتا کہ ترازو لے کے پھر رہا ہو. ترازو تو اللہ کے ہی پاس ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو معاف کرے. تو یہ بہت بڑی بلنڈر یہ کرتے ہیں لوگ. جزاک اللہ خیر. اچھا, ہم یہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ ایک آئیڈیل رول ماڈل کیا ہے ایک فیملی سسٹم کا. سو اسلام میں تو عورتوں کا اپنا گھر, انڈیویجول رہنا وہ ریکمینڈیڈ ہے. تو میرا خیال ہے اسلامک سولوشن ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ان ساروں کا واٹ از دا سولوشن دیٹ اسلام پرووائڈس فار واٹ ایور رانگ وی ہیو سین ان دا سوسائٹی. جی, اس میں میرے خیال میں آپ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ جوائنٹ فیملی ہو یا الگ ہو. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو ایک ہی بیٹا ہے, بیٹی اگر ہے بھی تو وہ اپنے گھر چلی گئی, شادی ہو گئی, وہ تو نہیں آ کے تر رہ سکتی. تو اگر بیٹا ہے اور والدین ہیں ضعیف ہیں یا ان میں سے ایک ہے, تو قرآن کے حکم کے مطابق وہ ان کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا. تو کم از کم اتنا ہو, تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ ایک پرائیویٹ انکلوژر ہو جس میں اس عورت کی پرائیویسی ہو, مرد اور عورت میاں بیوی کی پرائیویسی ہو, ان کا کچن بھی الگ ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کچن پہلے دن سے الگ ہونا چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو ایک پوائنٹ نہ بنائیں لڑائی کا. اس کو بھی ساسیں جو ہے نا, وہ لڑائی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آ جاتی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. کچن کیسے الگ, میں نہیں ہونے دوں گی کچن الگ. یہ بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ کیریکٹر ہے. کیونکہ اب میں بہت زیادہ بولڈ ہو گئی ہوں, اب میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ. تو یہ ہے کہ کم از کم پرائیویسی ہو, کیونکہ ہسبینڈ وائف کی ایک پرائیویٹ لائف ہے نا. تو وہ اپنے پردے کے بھی احکامات ہیں, ظاہر ایک خاص حساب سے چلنا ہوتا ہے. گو کہ سسر تو محرم ہے, لیکن پھر بھی ہسبینڈ وائف کا ایک الگ ریلیشن ہوتا ہے. تو اتنا تو ہونا کہ اس کا روم, اس کا واش روم, اس کا کچن, اور اس صاحب استطاعت جتنا بھی ہے شوہر, اس حساب سے ہی ظاہر ہے وہ کر سکتا ہے. اور اگر تو الگ گھر کرنا ہے تو بیچ میں بالکل کنیکٹڈ ہو. بالکل. ہاں, اور یہ بحث آ جاتی ہے, وہ ایک الگ سوال ہو جائے گا کہ بہو کے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے خدمت کی, تو اس سے سلوک تو کم از کم وہ کر سکتی ہے. صلہ رحمی کے تو رشتے آ جاتے ہیں. جس نے تمہیں اتنا خوبصورت جوان گبرو نوجوان اپنا بیٹا پال پوس کر دے دیا, حوالے کر دیا, تمہیں تو ان کے پاؤں پڑنا چاہیے کہ یہ میرا شوہر ہے. کم از کم اس سے سلوک تو کر سکتی ہے نا ماں باپ کے ساتھ. بالکل. تو جہاں پہ آپ اس بات کے ایڈوکیٹ ہیں کہ ہسبینڈ سے مہار پیٹ نہیں کھانی چاہیے, آپ اس بات کی بھی ایڈوکیٹ ہیں کہ ان لاس کی خدمت کرنی چاہیے. سوری, ان لاس کی خدمت کرنی چاہیے. خدمت ان دا سینس حسن سلوک کی. اس میں میں بڑی بات کر سکتی ہوں. میں اس میں میری ماڈریٹ رائے ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل چھوڑ دو, نام ہم کسی انفلوئنسر کا نہیں لیں گے کہ بالکل الگ کر لو, میں بڑی خلاف ہوں اس چیز کے کہ چھوڑ ہی دو. تو وہ کہاں جائیں گے, بالکل کدھر جائیں گے اگر ایک بھی ہے پیرنٹ. تو دوسرا یہ کہ بالکل ہی یعنی کہ اگر بیوی کو پرائیویسی ہی نہیں دے رہے آپ کو, اس کو اسپیس ہی نہیں دے رہے, بریدنگ اسپیس چاہیے, وہ بھی ایک دوسری ہے. تو دونوں ایکسٹریمس کے میں خلاف ہوں. چلیں, جزاک اللہ خیر. آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کی ساری انسائٹس آ گئیں. ان شاء اللہ میں دوبارہ ریکارڈنگ آپ سے کروں گا جنڈر ڈسفوریا پہ, وہ میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے. اور ہم ایک اور ویو لیں گے مردوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر کسی اور کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.